میری پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ جادو سے متعلق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت دورہ تھا، لہٰذا ان کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ طب سے متعلق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے، جس شہر اور جس ملک میں آئے، وہاں پر ادب اور کلام کا بہت دورہ تھا۔ جس کا کلام اونچا اس کی بات اونچی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام قرآن مجید عطا کیا گیا وہ خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھ دیں جو آج سے 1400 سال قبل ہونے کے باوجود، نازل ہونے کے باوجود رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور اس کے اندر ایسے ایسے واقعات کی پیش گوئی کی گئی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فرعون کی ممی بعد میں دریافت ہوئی، لیکن قرآن مجید نے اس کی پیش گوئی بہت پہلے کر دی۔ اور قرآن مجید اسی طریقے سے سائنسی بہت سی تحقیقات کی پیش گوئی پہلے ہی کر چکا ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہ باتیں ثابت کی ہیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ہم سب جو ہے وہ اتنے غافل رہے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ مضمون پڑھایا اور جس سے بھی پوچھتی ہوں وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل آیات 6666 ہیں۔ ہمارے تدریسی نظام کے اندر، ہمارے انسائکلوپیڈیا کے اندر ہر جگہ یہی بات زیادہ مشہور ہے کہ قرآن آیات کی تعداد 6666 ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے، علامہ صاحب کے بڑے بھائی محترم ابراہیم ستار صاحب جنہوں نے یہ تحقیق کی، علامہ صاحب کی ان کی یہ تحقیق منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن علامہ الیاس ستار صاحب نے ان کی اس تحقیق کو دوبارہ سے کنفرم کیا، مسجد گئے اور کیلکولیٹر وغیرہ لے کے اور دوبارہ سے ریکنفرم کیا ساری تعداد کو، تو پھر بھی جو تعداد آئی وہ 6666 نہیں تھی بلکہ 6236 تھی۔ اگر ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک مستقل آیت ہے، تقریباً 114 صورتیں ہیں، 113 میں سمجھ لیں آتی ہے سورہ توبہ کے علاوہ، اگر ہم اس کو ایڈ بھی کر لیں اس کے باوجود بھی تعداد 6666 نہیں بنتی۔ لیکن کس طریقے سے ہم لوگ ایک سنی سنائی بات اور اس کو آگے سے آگے لے کے چلتے رہے۔ اس مضمون سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر پرانی بات صحیح نہیں ہوتی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر پرانی بات غلط ہی ہو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ جب بھی میں یہ مضمون آگے کسی کو بتاتی ہوں تو وہ سب خواتین یہی کہتی ہیں کہ ہم بھی اپنے گھر جا کر جو ہے وہ اپنے کیلکولیٹر سے اس کو ویری کریں گے، اور یہ انتہائی یعنی کہ سمجھنے ایک انوکھی دریافت ہے علامہ صاحب کی، اور اس سے ان کے اندر بھی تحقیق کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی خود بھی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، ہم نے اور بھی مضامین پڑھائے ہیں بائبل وغیرہ کے، لیکن اس پہ وہ تحقیق خود نہیں کر سکتی، لہٰذا جب ان کے سامنے ایک چھوٹا سا انوکھا مضمون آتا ہے تو وہ اس پہ حیران ہوتی ہیں اور اس کو پھر خود ٹیلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم خود گھر جا کے اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ علامہ صاحب نے جب یہ اپنی تحقیق کری تو آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے، اور پھر اس مضمون کو جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ای میل کیا، جن میں بشپ ٹی ناصر بھی شامل تھے، لیکن بشپ ٹی ناصر نے بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے انہوں نے کیا کہ ایک تذلیل کی طرح، ایک تحقیر کی طرح انہوں نے اس کو اپنے رسالے کلمہ حق کے اندر شائع کیا کہ قرآن آیات کی تعداد 6666 نہیں بلکہ 6236 ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ وہ ایک طرح کا مذاق کر رہے تھے کہ اتنے عرصے سے جو مسلمان 6666 کر رہے تھے وہ اصل میں اپنی تعداد پر بھی متفق نہیں ہیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ان کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الٹا ہی کھیل کھیلا، یعنی عیسائیوں کے اندر ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن عیسائیوں کے اندر علامہ صاحب کے ذریعے میں پتہ چلی کہ ان کی مقدس بائبل کے اندر آخری کتاب ہے مکاشفہ، اور اس کے اندر 666 جو عدد ہے اسے ابلیس کا عدد بتایا گیا کہ جو اس عدد کا ہوگا وہ شیطانی عدد ہے اور ابلیسی عدد۔ کچھ عرصے پہلے ایک عیسائی پادری مسلمان ہوئے، اور وہ چونکہ پادری تھے ان کا نام تھا محمد شیخ۔ وہ جب مسلمان ہوئے تو وہ اپنی زبانی خود لکھتے ہیں
انہوں نے جب علامہ صاحب کا یہ مضمون دیکھا، وہ علامہ صاحب کے پاس آئے اور علامہ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو علامہ صاحب نے انہیں روک کر کہا کہ ذرا یہ مضمون لے لیجئے. اور جب انہوں نے یہ مضمون دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. انہوں نے پوچھا کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ علامہ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور آپ چاہیں تو خود ٹیلی کر لیں. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بائبل پڑھ رکھی تھی اور ان کے دل کے اندر ایک شک، ایک شبہ تھا. اس کے بعد 10 ستمبر کو انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا. اس میں لکھتے ہیں کہ میں وہ پادری ہوں جس کے مسلمان بننے کی خبر مشہور روزنامہ امت میں شائع کی گئی ان کی تصویر کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر بھی پوری طرح مسلمان نہیں تھا، کیونکہ ایک بات شک کے بیج کی طرح میرے دل کے اندر پڑی ہوئی تھی کہ اسلام اور قرآن بھی درست نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور اس بات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآنی آیات کی تعداد. کیونکہ وہ ایک پادری تھے اور انہیں پہلے سے یہ معلوم تھا کہ بائبل کے اندر، کتاب مکاشفہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 666 جو ہے وہ جس چیز کے اندر ہوگا وہ شیطانی عدد ہے. فطری بات ہے کہ وہ چونکہ سابقہ پادری تھے اس لیے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ پریشان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو چیز حق ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی کر دیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے جناب الیاس ستار صاحب سے ملاقات کر کے ان کی اس دعا کا جواب انہیں اس مضمون کی شکل میں دے دیا. انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ میں علامہ الیاس ستار صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے ان کی دلی کدورت اور دل کے اندر جو ایک شک و شبہ کا بیج تھا وہ سب کا سب اپنی موت آپ مر گیا اور حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہو گئے. ہمیں اس مضمون کو نہ صرف مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے بلکہ جن غیر مسلم عیسائیوں کو ہم یہودا کی 2 اموات کہہ کر اور یہودا کی 2 اموات کے مضمون پڑھا کے ان کے اپنے مذہب سے شک میں ڈالتے ہیں تو انہیں اس شک کو دور کرنے کے لیے اس مضمون کو بھی بتانا ضروری ہے کہ قرآنی آیات کی تعداد 6666 نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ کیا کہنا چاہیے معلوماتی کتابچوں کی طرح انہیں بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآنی آیات کی تعداد 6666 ہے اور وہ اس وجہ سے قرآن سے بغض رکھتے ہوں گے نعوذ باللہ. تو لہٰذا ہمیں اس مضمون کو عام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی چھوٹا، بہت آسان مضمون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے پڑھانے والا بنائے. جزاک اللہ.